إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں اور گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، ہمارے سروں سے ایک بڑا مقدس مہینہ گزرا ہے۔ یہ مہینہ جن جن انسانوں کے سروں سے گزرا اور انہوں نے اس مہینے کی قدر کی اور پھر عید الفطر میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکریہ ادا کیا، وہ گویا کہ ایسے ہو گئے کہ جیسے وہ آج ہی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، یعنی اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر ان کے نام کسی وجہ سے جہنم میں بھی تھے تو اللہ نے ان کی عبادتوں کو دیکھ کر، ان کے بھوکے اور پیاسے رہنے کو دیکھ کر، راتوں میں اللہ کے لیے کھڑا ہونے کو دیکھ کر، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آنے کو دیکھ کر، غریبوں کی مدد کرنے کو دیکھ کر، کمزوروں کا ساتھ دینے کو دیکھ کر، اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت کے فیصلے کر دیے۔ یہ ہم تمام کو اللہ سے امید ہونی چاہیے، جو گناہگار ہیں وہ بھی اور جو گناہ نہیں کرتے وہ بھی، اللہ رب العزت کی طرف سے تمام انسانوں کو پر امید ہو جانا چاہیے کہ جب اللہ اپنے نیک بندوں کی بخشش کے فیصلے کر رہا ہے تو اللہ نے ہم گناہ گاروں کی بھی بخشش کے فیصلے کر دیے ہوں گے۔ تو یہ امید تمام انسانوں کو ہونی چاہیے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ رب العزت نے ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لیا، ہمیں اللہ نے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا؟ تو اس کا طریقہ ہمارے علماء یہ بتلاتے ہیں کہ رمضان سے پہلے کی حالت ہماری کیسی تھی۔ ہمارا دل گناہوں کو چاہتا تھا، ہم گناہوں کے اندر ملوث تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ہمارے سروں سے گزر کر کے گیا، اگر ہمارے دل اب بھی گناہ کو چاہتے ہیں، اگر ہم اب بھی انہی گناہوں کے اندر ملوث ہیں، اگر ہم اب بھی گناہ کے بارے میں سوچتے ہیں
تو فیصلہ کر لیجئے ہماری عبادت قبول نہیں ہوئی، اور اگر ہماری حالتیں بدل چکی ہیں، ہمارا دل اب نیکیوں کو چاہتا ہے، ہمارا دل اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور ہم اپنے عملوں کے ذریعے سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ گئے ہیں، تو پھر فیصلہ کر لیجئے کہ اللہ نے ہمارے رمضان کے مہینے کو قبول کر لیا ہے۔ یہ فرق ہمارے علماء مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ میں بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ لوگوں کو ایک طریقہ دیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کی حالت بدل چکی ہے تو فیصلہ کر لیجئے اللہ راضی ہو گیا، فیصلہ کر لیجئے کہ اللہ محبت کرنے لگا، فیصلہ کر لیجئے اللہ نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا، فیصلہ کر لیجئے کہ اللہ نے ہمارا نام نیکوں میں لکھ دیا۔ لیکن ابھی اگر دل میں وہی خرافات چل رہے ہیں، اگر دماغ میں وہی سازشیں چل رہی ہیں، تو پھر فیصلہ کر لیجئے ابھی اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض ہے۔ اللہ کی رضامندی کی علامت یہ ہے کہ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اللہ اسے نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ اسے اپنی مسجدوں کے لیے بلا لیتا ہے، اللہ اسے نیکیوں کے کام کرنے کی طاقت عطا کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ محبت کا تقاضا اگر مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے تو ذرا اپنے ذہن کے اندر لے کر کے آئیں، ہمارا نیکیوں کو دل چاہتا ہے، اگر دل چاہتا ہے تو اندازہ کر لیجیے اللہ محبت کرتا ہے، اور اگر ابھی دل نہیں چاہتا، نمازوں کے لیے آنے کو دل نہیں چاہتا، مسجدوں کی طرف جانے کو دل نہیں چاہتا، اللہ کے راستے میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے دل نہیں چاہتا، علماء کی محبت کو دل نہیں چاہتا، تو اندازہ کر لیجئے اللہ ابھی بھی مجھ سے اور آپ سے ناراض ہے، اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں نے اور آپ نے اپنے عملوں کے ذریعے سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، جس کو جیسا موقع ملا اس نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، کسی کو موقع ملا روزہ رکھ کر کے اللہ کو راضی کیا، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کو راضی کیا، قرآن کو سنایا اور سنا اللہ کو راضی کیا۔ اب اس سے زیادہ فکر مجھے اور آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ان عملوں کو قبول بھی کر لے، اللہ ان عملوں کو مقبولیت کا درجہ بھی دے دے، کیونکہ ایک بات ہوتی ہے قابلیت کی اور دوسری چیز ہوتی ہے مقبولیت کی۔ قابلیت انسان کے اندر محنت سے آتی ہے، مقبولیت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ قابلیت اور یہ مقبولیت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یاد رکھنا۔ کبھی کبھی قابل آدمی سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا اس زمین پر کوئی نہیں اپنی قابلیت کی وجہ سے، لیکن اگر دیکھا جائے تو مقبولیت کوئی نہیں، دیکھا جائے تو لوگوں کے دلوں میں قبولیت کوئی نہیں، دیکھا جائے تو لوگوں کے دلوں میں عزت کوئی نہیں۔ تو قابلیت الگ چیز ہے، مقبولیت الگ چیز ہے۔ قابلیت محنت سے ملتی ہے اور مقبولیت دعاؤں سے ملتی ہے۔ قابلیت کس چیز سے ملتی ہے؟ محنت سے۔ اور مقبولیت کس چیز سے ملتی ہے؟ دعاؤں سے۔ اس لیے کبھی کبھی انسان بڑا قابل نظر آتا ہے لیکن مقبولیت کوئی نہیں، اس سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا ہے، بڑا قابل نظر آتا ہے۔ اگر میں آپ سے بات کرتا چلوں، ہم سے سب سے بڑا قابل اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے۔ کتنا بڑا قابل ہے؟ عالم بھی ہے، کتنا بڑا قابل ہے؟ عامل بھی ہے، کتنا بڑا قابل ہے؟ عارف بھی ہے۔ یعنی اللہ نے قابلیت اس کے اندر اتنی کوٹ کوٹ کر کے بھری ہے، لیکن میرے بھائی مقبولیت نہ مل سکی، قابلیت اس کے پاس ہے۔ زمین کا کوئی خطہ ایسا باقی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ عالم ایسا کہ سارے علم جانتا ہے، عارف ایسا کہ جانتا ہے کہ اللہ اس وقت مجھ سے غصے میں ہے، ہاں عالم ایسا کہ دلیل بھی دے رہا ہے۔ جب میرے اور آپ کے اللہ نے یہ کہا ہے تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو عالم اتنا بڑا ہے، علم اتنا جانتا ہے کہ دلیل دینے پر آ گیا
انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کیا دلیل دے رہا ہے؟ اللہ تو مجھے اس آدم کو سجدہ کرا رہا ہے حالانکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. اللہ ذرا سوچ تو لے تو کروا کیا رہا ہے. یعنی عالم اتنا بڑا ہے کہ دلیل دے رہا ہے، عالم اتنا بڑا ہے کہ اپنے علم کی بات کر رہا ہے. اسی طریقے سے عالم بھی ایسا، عامل بھی ایسا ہے کہ زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں بچا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور عارف ایسا کہ جب اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور اللہ فل غصے میں ہے تو اس وقت بھی یہ پہچان چکا تھا کہ اللہ کا جمال ابھی باقی ہے. کیا کہا تھا اللہ سے؟ اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجئے. کیا سمجھ رہا ہے کہ اللہ میری بات کو مان لے گا؟ عارف بھی اتنا ہے، جانکار بھی اتنا ہے، سمجھدار بھی اتنا ہے، پہچان بھی اس کو اتنی ہے، لیکن میرے بھائی قبولیت نہ مل سکی، مقبولیت نہ مل سکی. اللہ رب العزت نے ذلیل کر دیا، راندہ درگاہ کر دیا. تو اس لیے اللہ نے اگر کوئی قابلیت دی ہے تو اس پر اترانا نہیں، اس پر گھمنڈ نہیں، اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا نہیں، اس کی وجہ سے دوسروں کو نیچا دکھانا نہیں. ارے ہم تو روزے دار تھے، ہم تو تراویحیں پڑھنے والے تھے، ہم نے تو پوری رات اللہ کی عبادت کی ہے، یہ ہمارے سامنے یہ کیا ہے؟ یہ داڑھی کٹا ہمارے سامنے کیا ہے؟ یہ فلاں یہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ اترانا نہیں ہے، اترانا نہیں ہے. کیونکہ میرے بھائی اگر ابھی آپ کو معلوم نہیں ابھی مقبولیت ملی ہے کہ نہیں، قابلیت آپ کی الگ ہو گئی، آپ نے اللہ کے سامنے محنت کی، یہ آپ کی مرضی تھی، لیکن اب ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کی طرف سے مقبولیت ملی کہ نہیں ملی. بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ نے ان کو قابلیت دی ہے لیکن مقبولیت ان کے پاس نہیں ہے. وہ کیا سہارا لیتے ہیں؟ وہ پھر ایسے لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی برائی کرتے ہیں اور ان کو حقیر سمجھنے کی اور لوگوں کے دلوں میں ان کی حقارت ڈالنے کی بات کرتے ہیں. ارے جسے تم اتنا بڑا سمجھ رہے ہو اس کے پاس کوئی قابلیت نہیں، ارے اس کے پاس یہ والی ڈگری نہیں، اس کے پاس پلا چیز نہیں. میرے بھائی وہ قابلیت الگ چیز ہے لیکن مقبولیت کو تیری چغلیاں چھنوا نہیں سکتی، تیری برائیاں اس کی مقبولیت کو چھنوا نہیں سکتی. یہ مقبولیت اللہ کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے ہے؟ یہ مقبولیت اللہ کی طرف سے ہے. تیرا برائی کرنا ان کی مقبولیت کو نہیں چھنوا سکتا، تیرا برائی کرنا ان کو ذلیل نہیں کرا سکتا، تیرا برائی کرنا ان کو نیچا نہیں دکھلا سکتا، کیونکہ یہ ساری ذمہ داری میرے اور آپ کے اللہ نے لے رکھی ہے، میرے اور آپ کے اللہ کی ذمہ داری ہے. اسی لیے میں اکثر جگہ کہتا ہوں کہ بڑے بڑے علم والے لیکن اللہ کے یہاں مقبولیت نہیں، بڑے بڑے علم کے ان کے پاس سمندر ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس علم کے پہاڑ ہیں، بڑی قابلیت کے مالک ہیں، لیکن اللہ نے مقبولیت ان سے کم درجے کے لوگوں کو دے رکھی ہے. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں جگہ ان سے کم علم والوں کو دے رکھی ہے. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. قابلیت مقبولیت یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں. اللہ نے تجھے اگر قابلیت دی ہے دعا کر اللہ مقبولیت بھی عطا کر دے، اللہ تجھے مقبولیت بھی عطا کر دے. ایک زمانہ گزرا ہے، ایک بات کرنے چلا، ایک زمانہ میرے اور آپ کے ملک میں ایسا آیا کہ وہ اکبر کا زمانہ ہے. اس وقت میں اکبر بادشاہ بڑی طاقت کے ساتھ رہتا ہے، بڑی سلطنت اس کی ہے، بڑی قوتوں کا مالک ہے. اس کے دربار کے دو درباری ملا ہیں. کون ہیں؟ دو درباری ملا ہیں. ایک کو ابو الفضل کہا جاتا ہے اور دوسرے کو فیضی کہا جاتا ہے. یہ دونوں بڑے علم کے مالک ہیں، یہ دونوں بڑے ذہین بھی ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو بڑے ذہن سے نوازا ہے، اللہ نے ان کو بڑے علم سے نوازا ہے. اتنے بڑے قابل ہیں، اتنے بڑے قابل ہیں کہ اگر کوئی اکبر بادشاہ کے لیے اس کی تعریف میں کوئی منقبت لکھ کر کے لاتا، اس کی تعریف میں کوئی شعر لکھ کر کے لاتا، تو ابو الفضل کا ذہن اتنا مضبوط ہے
اگر کوئی بات 2 مرتبہ اس کے سامنے کسی نے کہہ دی تو وہ اس کو ایسے یاد کر لیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جو اس کا چھوٹا بھائی فیضی ہے، اگر اس کے سامنے کسی نے 1 مرتبہ کوئی بات کہہ دی تو 1 مرتبہ میں ہی اس کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ اللہ نے اتنا بڑا ذہن دیا، اللہ نے اتنا بڑا ذہین بنایا، اور علم کے مالک اتنے بڑے، علم کے مالک اتنے بڑے کہ فتوے دے رہے ہیں۔ ہاں ایسے ہی جب اکبر کے دربار میں کوئی بیچارہ شاعر کوئی بیچارہ منقبت لکھ کر کے لاتا تو ابو الفضل کہتا، ہاں فیضی کھڑا ہو کر کے کہتا، ہاں یہ تو میرے شعر ہیں، یہ تو میری منقبت ہے۔ بادشاہ کہتا اگر یہ تیری منقبت ہے تو تم کھڑے ہو کر کے سناؤ۔ چنانچہ چونکہ اللہ نے اس کو ذہن ایسا دیا ہے کہ وہ یاد کر لیتا ہے، ہاں جیسے اس کے سامنے 1 مرتبہ پڑھا گیا اس نے فوراً ان شعروں کو بادشاہ کے سامنے سنا دیا۔ بادشاہ جیسے 2 بار ہو گیا، ابو الفضل دوبارہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا میں گواہی دیتا ہوں یہ میرے بھائی کے شعر ہیں، کیونکہ 2 بار سنائے جا چکے ہیں، اس نے بھی یاد کر لیے۔ تو اس طریقے سے وہ آنے والوں کی بے عزتیاں کیا کرتے تھے۔ علم ہے ان کے پاس، صلاحیت ہے ان کے پاس، ذہین ہیں وہ بڑے اعلیٰ درجے کے۔ ہاں یہی وہ دونوں ابو الفضل اور فیضی ہیں جنہوں نے اکبر کے سامنے سجدہ کرنے کو جائز قرار دیا تھا کہ اکبر کو سجدہ کیا جائے، یہ تعظیمی سجدہ کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ یہی ہے وہ دونوں کے دونوں اس چیز کا فتویٰ دینے والے۔ ہاں شاطر اتنے بڑے ہو گئے، علم تھا ان کے پاس لیکن مقبولیت نہیں، ہاں ذہن ہے ان کے پاس لیکن مقبولیت نہیں، صرف پوری زندگی اکبر کے درباری ملا بن کر کے رہے، صرف اکبر کے ہاں اسی کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کر کے رہے۔ جب اکبر نے اپنے نئے دین ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا تو اس وقت میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جب اکبر سے مقابلے کے لیے گئے تھے تو اکبر کے سامنے مقابلہ، چونکہ اکبر علم والا نہیں تھا، اکبر کے سامنے مجدد الفسانی کا اگر کسی نے مقابلہ کیا تو انہی علم والوں نے کیا تھا، اسی ابو الفضل نے کیا تھا، اسی فیضی نے کیا تھا۔ ہاں ان دونوں کی وجہ سے حضرت مجدد الفسانی جیل کے اندر بھی گئے تھے، ان کو سزا بھی ہوئی تھی، لیکن کیا ہوا؟ آج دنیا مجدد الفسانی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتی ہے، ان کو 1000 سال کا مجدد بھی کہا جاتا ہے۔ ابو الفضل اور فیضی کو علم ہونے کے باوجود، ذہن ہونے کے باوجود کوئی نہیں جانتا۔ پھر 3 آدمی وقتی طور پر کامیاب ہو جاتا ہے لیکن مقبولیت کسی کی نہیں چھین سکتا۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رمضان کا مہینہ مجھ سے اور آپ سے گزر کر کے گیا، اور میں نے اور آپ نے جیسے دل چاہا اللہ کی عبادت کی، جیسے دل چاہا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن اب مجھے اور آپ کو ان عملوں کو سنبھال کر کے رکھنا ہے، ان عملوں پر اترانا نہیں ہے، ان عملوں پر اپنے آپ کو بڑا بن کے نکلنا نہیں ہے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ کی طرف سے دعا یہ کرنی ہے، اللہ مجھ سے جو عمل ہوئے ہیں اللہ ان کو راضی کر، اللہ ان کو قبول کر لیجئے، اللہ ان کو اپنی فہرست میں لکھ لیجئے۔ اللہ میں تیری طرف سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے یہی دعا مانگتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی اترانے کی ضرورت نہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے جن سے وہ عمل نہ ہو سکے، جو رمضان کے مقدس مہینے کو اچھی طرح نہ گزار سکے، جو رمضان کے مہینے میں کمی کوتاہیاں کر چکے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے توبہ کریں، اپنے اللہ کو آ کر کے راضی کریں۔ وہ بھی نہ سمجھے کہ اللہ اگر اب بھی ناراض ہے تو وہ ناراضی نہیں ہوگا، وہ اب بھی مجھ سے اور آپ سے راضی ہو سکتا ہے، وہ اب بھی مجھ سے اور آپ سے راضی ہو کر کے مان سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ باتیں کہنے چلا کہ اللہ نے قابلیت اگر کسی کو دی لیکن مقبولیت کا ہونا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی کم علم والا، کبھی کبھی کم عمل والا اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ دوسرے اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں ان سے بھی اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کی طرف لو لگانی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈر کر کے پیش کرنا ہے۔ اور میرے اللہ نے صاف طریقے سے کہہ دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، ہاں ہم متقی لوگوں کے عملوں کو قبول کرتے ہیں، جو ہم سے ڈرتے ہیں ہم ان کے عملوں کو قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اللہ سے ڈر کر کے عمل کریں، اللہ کو راضی کر کے عمل کریں۔ میرا اور آپ کا اللہ میرے اور آپ کے تمام عمل قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔
اور اس نے کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، ایک عمل کیا، اللہ میں نے تیرے کعبے کی تعمیر کی، اس کو قبول کر لیجئے، میرے اللہ نے قبول کیا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں مجھے اور آپ کو مل جائیں گی کہ میں اور آپ ان مثالوں کے اندر جب جائیں گے تو معلوم ہوگا ہاں اللہ قابلیت سے نہیں بلکہ اللہ کو مقبولیت سے لینا ہے۔ میرا اور آپ کا اللہ، کیا آپ نہیں دیکھتے دنیا کے اندر کہ بیچارے بہت سارے کم علم والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کو کتنا مقبول کر دیتا ہے، اللہ ان کو کتنا لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ اگرچہ حسد کرنے والے بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اگرچہ ان کی برائیاں کر کے ان کو لوگوں کے ذہنوں میں گرانے والے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ معاملہ اللہ کا ہے۔ یاد رکھنا، حسد کرنے والا اللہ کی حکمت پر حسد کر رہا ہے، اللہ کی طاقت پر حسد کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے اور میں اور آپ اس سے حسد کرتے ہیں تو میں اور آپ اس سے نہیں بلکہ اللہ کی حکمت میں ٹانگ اڑا رہے ہیں کہ اللہ تو نے اس کو ایسا کیوں کر دیا، اللہ تو نے ایسا اسے کیوں بنا دیا، اللہ تو نے اس کا ایسا کام کیوں چلا دیا، اللہ تو نے اسے ایسی خوبصورتی کیوں دے دی، اللہ تو نے اسے ایسا مقبول کیوں بنا دیا۔ تو گویا کہ ہم اللہ پر اعتراض کر رہے، اس انسان پر اعتراض نہیں کر رہے۔ اس لیے میرے بھائی، عمل سے زیادہ مجھے اور آپ کو فکر یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے، اس عمل کو قبول کر لے۔ بزرگوں کی یہی تو خاصیت تھی، اللہ کے ولیوں کی یہی تو خاصیت تھی، پوری رات عبادت کر رہے ہیں، پوری رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پوری رات اللہ کے سامنے سے اپنا سر نہیں اٹھاتے، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے آنکھوں کے اندر آنسو ہیں۔ آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں اللہ نے میرا عمل قبول کیا کہ نہیں کیا۔ صرف اسی فرق میں، صرف اسی مگن میں وہ رو رہے ہیں، اپنے راتوں کو دنوں کو رو رہے ہیں کہ اللہ کیا تو نے میرے رات کے عمل کو قبول کیا کہ نہیں کیا۔ آپ نے وہ مشہور بات نہیں سنی کہ اللہ رب العزت کو ذرا سا بھی عجب پسند نہیں ہے، ذرا سی بھی اپنے دل کے اندر کوئی بڑائی آ جائے میرے اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا حضرت عبداللہ اندلس کے رہنے والے ہیں، کیا آپ نے نہیں سنا کہ صرف ذرا سی ایک سوچ پر اللہ نے ان کی پکڑ کی ہے، ذرا سی سوچ پر۔ وہ سوچ کیا ہے؟ آؤں تمہیں بتلاتا چلوں، اگرچہ وقت ساتھ لے نہیں رہا ہے لیکن ذرا سنتے چلے جائیں۔ یہ کون عبداللہ اندلسی ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ ان کے مرید جنید بغدادی جیسے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت شبلی جیسے ان کے مرید ہیں، کئی ہزار ان کے مرید ہیں اور کئی ہزار حدیثوں کے یہ حافظ ہیں، قرآن کے بھی حافظ ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک راستے کے اندر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے کے اندر جیسے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کو سورج کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا، کچھ لوگوں کو سورج کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہاں یعنی اس تپش کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، ہاں اس سورج کو پوجتے ہیں، اس سورج کے سامنے ہاتھ جھکا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ اندلسی کے دل کے اندر صرف اتنا سا خیال آیا، ارے اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ان سے بہتر تو ہم ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ یہ دل کے اندر خیال آنا میرے اللہ کو پسند نہیں آیا۔ آگے کی طرف بڑھے، ایک خوبصورت آتش پرست کی ایک بیٹی ہے، وہ کسی تالاب کے اندر نہا رہی ہے، اس پر نظر پڑی، نظر پڑتے ہی سارا علم سارا عمل ختم ہوتا چلا گیا۔ اس کی طرف پریتتا ہوئے تالاب سے نکل کر کے چلی، اس کے پیچھے پیچھے چل دیے، بھول گئے میں کہاں ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کون ہوں۔ گھر پر پہنچنے کے بعد اس کے والد صاحب سے کہا آپ کی بیٹی مجھے پسند آ گئی ہے، کون ہو؟ کہ نام میرا عبداللہ ہے، اندلس کا رہنے والا ہوں۔ کیونکہ سکہ پورے شہر کے اندر پورے علاقے کے اندر چلا ہوا تھا کہ فلاں بزرگ ہیں، جنید بغدادی جیسے ان کے مرید ہیں، حضرت شبلی جیسے ان کے مرید ہیں۔ آگے کی طرف بڑھے، اس کے والد صاحب سے بات ہوئی، کہا بڑا اللہ والا بنتا ہے لیکن آج اس کو خریدنے کا موقع ہے۔ کہا کہ بیٹی کا نکاح تو کر دوں گا لیکن تجھے فلاں وقت تک میرے خنزیروں کو چرانا پڑے گا، اتنے سال تک خنزیروں کو چرائے گا،
جب ان کو چرانے کے بعد تو میرے پاس آئے گا تو تیری اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اتنے سال تک خنزیروں کو چراتے رہے۔ حضرت جنید بغدادی کو معلوم ہوا، حضرت شبلی کو معلوم ہوا، بعض مریدین تو ایسے ہوئے کہ ان کو معلوم ہوا بے ہوش ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کسی کو اگر معلوم ہو جائے ہمارا پیر اس طرح سے بدل چکا ہے، ہمارا فلاں اللہ والا اس طریقے سے بدل چکا ہے، تو ان کی حالت کیا ہوگی جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں؟ بے ہوش ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ ہیں بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ حضرت جنید نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا کہ حضرت اس وقت کہاں ہیں؟ کہ فلاں جنگل میں خنزیروں کو چرا رہے ہیں۔ دیکھا پہنچے کہ جس عصا سے مریدوں کی خبر لیتے تھے اس عصا سے خنزیروں کو چرایا جا رہا ہے۔ حضرت جنید رونے لگے، پیروں میں پڑ گئے، حضرت یہ کیا حالت ہے؟ جس سے آپ مریدوں کو سنبھالتے تھے آپ خنزیروں کو سنبھال رہے ہیں، آپ کی حالت کیا ہے؟ آپ تو کئی ہزار حدیثوں کے حافظ ہیں، ساری قرآن کی آیتیں آپ کو یاد ہیں، آپ کے اتنے ہزار مرید ہیں، آپ کو ہوا کیا ہے؟ چنانچہ حضرت عبداللہ اندلسی کہنے لگے مجھے کچھ یاد نہیں ہے، وہ ساری حدیثیں مجھے کچھ یاد نہیں، قرآن کی آیتیں مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ جو قرآن کہتا ہے ہاں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے حدیث کے بارے میں کہ اگر کوئی اپنے ایمان کو تبدیل کر دے، اپنے اسلام سے منحرف ہو جائے، اس کو قتل کر ڈالو، صرف اتنا مجھے معلوم ہے۔ جنید اگر تمہیں حدیث پر عمل کرنا ہے تو مجھے قتل کر دیجئے۔ حضرت جنید ادھر اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، اللہ اگر کوئی ہمارے پیر سے غلطی ہوئی تو اس کو معاف کر دیجئے۔ جب کافی وقت ہو گیا روتے ہوئے تو ایک دعا قبول ہوئی، وہ نور کا ایک چنگاری سی ان کے دل کے اندر پہنچے اور ایسے ٹھٹکے اور جنید کو سجدے سے اٹھایا۔ اے جنید کیا ہوا؟ کہا کہ میں کہاں ہوں، کہاں کھڑا ہوا ہوں، کہاں کھڑا ہوا ہوں، میں کس جگہ آ گیا، کہاں ہوں میں؟ چنانچہ اس طرح کے الفاظ کہے۔ حضرت جنید نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا آپ کو ہوا کیا تھا؟ کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کیا ہوا۔ فوراً غیب سے آواز آئی، عبداللہ اپنے دل کے اندر وہ خیال مت لانا کہ ہم ان سے اچھے ہیں۔ ہاں وہ جو آگ کی پوجا کر رہے تھے، سورج کو پوج رہے تھے، ان کو کبھی ذلیل نہ سمجھنا، ان کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، یہ ہماری مرضی ہے کس کو ہمیں اپنے پاس رکھنا ہے اور کس کو اپنے سے دور رکھنا ہے۔ یہ کس کی مرضی ہے؟ یہ میرے اور آپ کے اللہ کی مرضی ہے، کس سے سجدے کرانے ہیں اور کس کو مسجد سے بھگانا ہے، کس کو اللہ کا ولی بنانا ہے، کس کو اللہ کا باغی بنانا ہے۔ یہ میری اور آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ بیمار ہو جاتے تو مسجد کے اندر آ سکتے تھے، اگر مجھے اور آپ کو کوئی ضروری کام پڑ جاتا تو مسجد کے اندر آ سکتے تھے۔ یہ صرف اللہ کی محبت مجھے اور آپ کو کھینچ کر کے لائی ہے، یہ صرف اللہ کی اجازت مجھے اور آپ کو کھینچ کر کے لائی ہے۔ یہ سجدے کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ نیک کام کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے، اور جو غلط کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے میں اور آپ، اس لیے معزز سامعین اعظام، یہ مقبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور کب اللہ اس کو ختم کر دے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت نے مقبولیت عطا کی، لوگوں نے وقتی طور پر ان سے حسد کیا، لیکن حسد کی وجہ سے اللہ نے ان کی مقبولیت میں اضافہ کیا، کمی نہیں کی۔ اللہ نے بڑھوتری کی، کمی نہیں کی، ان کے کام میں کمی نہیں آئی، ان کی ترقی میں کمی نہیں آئی، بلکہ اللہ کی طرف سے بڑھوتری ہوئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا۔ ایک گفتگو کرنے چلا ہوں، ان سے بھی لوگ ایسی حسد کرنے لگے، یہ کون اللہ کا ولی ہے؟ یہ ہندوستان کی زمین پر جیسی تشریف لائے ہیں بغداد کی زمین سے، جدھر کو بھی چلتے لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر کے ایمان قبول کرتے ہیں۔ اگر کسی کی نظروں میں اگر وہ گہرائی کے ساتھ دیکھ لے تو ایمان قبول کر لیں۔ ہاں بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے طاقتوروں کو ان کی طرف سے حسد ہوا، اور انگریز حکومت کی اور اس وقت کے جج کی حکومت میں یہ فیصلہ ڈال دیا کہ معین الدین جس کو بھی چاہتا ہے اسلام کے اندر داخل کر لیتا ہے، لہٰذا اس کو پکڑا جائے اور اس کو پکڑا جائے۔ چنانچہ جج نے بلاوا بھیج دیا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے دربار کے اندر پیش کیا جائے۔ چنانچہ پیش کر دیا
دیا گیا۔ جج اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ کیا دعویٰ ہے؟ کہا کہ یہ زیادہ مسلمان کر رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کو ایمان کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں اس میں میری کوئی طاقت نہیں ہے، صرف میں کسی کو دیکھتا ہوں تو اللہ نے نظروں کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ میری طرف کھینچا چلا آتا ہے، اور میری طرف نہیں ہے، اسلام کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ چنانچہ ایک پولیس والا بولنا شروع کرتا ہے، حضرت نے اس کی طرف دیکھا، فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسرے نے بولنا شروع کیا، حضرت نے پھر اس کی طرف دیکھا، اس نے بھی ایسے ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ تیسرے کی طرف دیکھا، یہاں تک کہ 5-6 پولیس والے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے، جن کی طرف وہ دیکھتے کلمہ پڑھنا شروع۔ کہا کسی سے نہیں کہ تمہیں کلمہ پڑھنا ہے، ہاں جس کی طرف دیکھ رہے ہیں کلمہ شروع کر رہے ہیں۔ جج کہنے لگا او اللہ کے اس بندے کو یہاں سے نکالو، کہیں یہ میری طرف نہ دیکھ لے اور میں بھی کلمہ پڑھنا شروع نہ کر دوں۔ یہ کوئی ان کی طاقت نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مقبولیت تھی، یہ اللہ کی طرف سے ان پر انعام تھا۔ 7 لاکھ انہوں نے اسلام کے اندر داخل کیے، اور 70 لاکھ سے زیادہ حضرت کے مرید اس زمین پر گزرے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ مقبولیت میری اور آپ کی باتوں سے چھنتی نہیں ہے، یہ اور بڑھتی ہے، یہ اور بڑھتی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کسی کی مقبولیت پر حسد نہیں، بلکہ مجھے اور آپ کو اس کے ساتھ ہو جانا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ مجھے بھی قبول کر لے، اللہ اس کے ساتھ جو اس پر رحمتیں برس رہی ہیں، اگر میں اس کے ساتھ لگ گیا تو اللہ کی کچھ رحمتوں کی چھینٹیں میرے اوپر بھی آ جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائی جب انگریز آیا اور معین الدین چشتی کے مزار سے گزر کر کے گیا تو اپنے ملک میں جا کر کے کہا تھا اس نے کہ ایک اللہ کا ولی میں نے ایسا دیکھا ہے، جب تک زندہ تھا تب تک بھی حکومت کرتا تھا، آج قبر میں لیٹا ہوا بھی حکومت کر رہا ہے۔ یہ اسلام کی بات نہیں، یہ ایک انگریز کی بات ہے، کبھی آپ دوسری طرف لے جائیں۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں نے اور آپ نے جتنے عمل رمضان کے مہینے میں کیے ہیں، اب مجھے اور آپ کو ان کو باقی رکھنا ہے۔ مجھے اور آپ کو ان کو باقی کس طریقے سے رکھنا ہے؟ جس طریقے سے جب نمازوں کی پابندی پھر شروع کی جائے، اسی طریقے سے اس کو باقی رکھا جائے۔ اسی طریقے سے جو رمضان کے مہینے میں ہمارے دل صاف ہو گئے تھے، ان دلوں کو اسی طرح رکھا جائے جس طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کے ہو کر کے زندگی گزار رہے تھے، اسی طرح پورے سال اللہ کے ہو کر کے زندگی گزاریں گے، پورے سال اللہ کے بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت میں مجھے اور آپ کو دعا کرنی ہے کہ اس وقت میں جو مسجد اقصیٰ ہے، جو اللہ کی اور اس وقت میں پورے اسلام کی اور مسلمانوں کی نشانی ہے، اور قبلہ اول میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور وہ قبلہ اول ہے، اور وہ میرے اور آپ کی ایمان کی اور اسلام کی نشانی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے بھی دعا کریں۔ وہاں کے نہتے فلسطینی، وہاں کے نہتے اللہ کے بندے، ہاں اس وقت میں بڑی سپر پاور سے مقابلہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس مقابلے کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایمانی طاقت ہے، صرف ایمانی قوت ہے، ہاں صرف ان کے پاس اللہ کی طاقت ہے جس سے وہ پوری دنیا کا اور پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ سپر پاور ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ ہاں کھانا پانی ان کا بند کیا جا چکا ہے، بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑے اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو اسلام کا حکمراں کہنے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑے بڑے اللہ والے کہنے والے، ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ صرف وہ ایمانی طاقت کے ساتھ اس وقت کے ظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور مقابلہ بھی کس طریقے سے؟ گولیوں کا مقابلہ ڈھیلوں سے، اینٹوں کی، پتھروں سے کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور کوئی اللہ کا بندہ ان کی مدد کو پہنچے، اس لیے مجھے اور آپ کو ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ گھبرائے نہیں ہیں وہ۔ ابھی ایک صاحب کارگزاری پیش کر رہے تھے کہ 2018 سے لے کر 2020 تک انہوں نے کسی سے مدد نہیں مانگی، صرف اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ 2018 سے اور 20 سے ان 2 سالوں کے اندر 21,000 بچیاں حافظ قرآن ہوئی ہیں۔ کتنی بچیاں؟ بڑے مدرسے ان کے پاس نہیں ہیں، صرف خیمے بنا رکھے ہیں، صرف کپڑوں کے خیمے بنا کر کے تعلیم چل رہی ہے۔
कोई नहीं आता, हमें कोई मालूम नहीं, कोई हमारी मदद नहीं करता, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन हम जब कल अल्लाह के सामने जाएंगे तो बुज़दिलों में नहीं, बल्कि हम दीन की हिफाजत करने वालों में अल्लाह के सामने पहुँचेंगे। हम मस्जिद की हिफाजत करने वालों में अल्लाह के सामने पहुँचेंगे। अल्लाह, जब तक हमारी सांस में सांस थी हमने तेरे मस्जिद अक्सा की हिफाजत की है, लिहाजा हम अल्लाह के सामने शहीदों में शुमार किए जाएंगे। हाँ, किसी ने कारगुजारी बतलाई है कि 21,000 बच्चियां हाफिज कुरान हो चुकी है सिर्फ इन 2 सालों के अंदर। तो इसलिए मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं और आप दुआ तो कर सकते हैं। मैं और आप उनके लिए एक आंसू तो बहा सकते हैं। मैं और आप हाँ किसी भी तरीके से, जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं और आप इसके ज़रिए से उनके लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं। मैं और आप उनके लिए कोई एक बात तो कह सकते हैं। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप ऐसे लोगों को दुआओं में याद रखें। कहीं न जाने अल्लाह मुझे और आपको सिर्फ उनके लिए दुआ करने की वजह से मेरी और आपकी बख्शिश कर दे। अल्लाह मेरी और आपकी, और जहाँ तक भी उनकी मदद हो सके, जिस तरीके से भी कोई कहे कि इस तरीके से उनकी मदद हो सकती है, इस तरीके से उनका साथ दिया जा सकता है, इस तरीके से उनके आंसुओं को पूछा जा सकता है, तो मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप उनकी मदद करें, मैं और आप उनका साथ दें। अगर कोई कहे कि इन चीज़ों का बाइकाट करें तो उनकी मदद होगी, तो मैं और आप इसमें भी पीछे ना हटें। मुझसे और आपसे कोई कहे कि सोशल मीडिया पर अगर इस तरह से हम करें तो उनकी मदद हो सकती है, तो उनकी मदद करें। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो मैं और आप उन बहनों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उनके लिए ज़रूर दुआ करें, ज़रूर दुआ करें। करेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। उसके अलावा जो रमज़ान में हमने इबादत की उनकी हिफाजत करेंगे ना? इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। उसके अलावा जितने भी हमें गरीब, कमज़ोर, मज़लूम नज़र आएँ, उनकी मदद जिस तरीके से भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह उनकी मदद करेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ दे दे। आमीन। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।